إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال الله تبارك وتعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَاسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء رواه الترمذي والنسائي وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية السنة التي قبلها رواہ مسلم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی، عزت اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، مربی ہے، ہم سب کو رزق دینے والا ہے، ساتھ ہی دنیا میں پائے جانے والی ہر مخلوق کی رزق کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً تمام نبیوں کے سردار رحمت للعالمین، محسن انسانیت، رہبر انسانیت، حسنین کے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعہ کے بیان میں آپ لوگوں کے سامنے دعا کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی جائے گی، اور چونکہ یوم عاشوراء کا بھی موقع ہے، آج 8ویں محرم ہے، محرم کا 8واں چاند ہے، کل 9واں چاند ہوگا، پرسوں یوم عاشوراء یعنی 10واں چاند ہوگا، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی کچھ روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، دعا ایسے تو بہت چھوٹا لفظ لگتا ہے، دال، عین اور الف 3 حرف سے بنا ہے، صرف بالکل چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی طاقت، اس کا پاور، اس کی ویلیو کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ دعا کے اندر بہت بڑی شکتی ہے، بہت زیادہ قوت ہے، بہت ہی بھاری پاور ہے اس کے اندر، یہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے، یہ دریاؤں کو جو ہے دہلا سکتی ہے،
دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے. دعا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، دعا کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی ہے، ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، ہم دعا پر توجہ نہیں دیتے ہیں. بلکہ حدیث کے اندر تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو آدمی دعا نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. جو دعا نہیں مانگتا ہے، ابھی میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اس سے بھی کئی مرتبہ پہلے بھی کہا ہے، جیسے ہی نماز ختم ہوگی نہ دعا مانگی، نہ جو ہے نماز کے بعد کے اذکار پڑھے، نہ تسبیح پڑھی، کچھ نہیں، بھاگیں گے ایسے ہی. دعا کی اہمیت کو نہیں. 2 منٹ 5 منٹ آدمی کی زندگی، بولتے ہیں ایک آئیڈیا آدمی کا پورا زندگی بدل سکتا ہے. ایک دعا انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے، اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر سکتی ہے، ساری بیماریوں کو دور کر سکتی ہے، روزی کا معاملہ حل کر سکتی ہے. چاہے کتنے ہی مسائل ہو، چاہے کتنی پریشانیاں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا کے اندر وہ طاقت رکھی ہے، وہ قوت رکھی ہے، وہ پاور رکھا ہے جس کے بارے میں میں نہیں کہتا ہوں. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد القدر الا الدعاء. تقدیر کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے. اور یہ جیسا کہ میں نے کہا ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. دعا کے اندر اتنی طاقت ہے، دعا کے اندر اتنا پاور ہے. دعا کے ایسے عام معنی، لفظی معنی دعوت دینے کے ہے. کھانے کی دعوت، پروگرام کی دعوت، اشتہار کی دعوت، اجتماع کی دعوت، جلسے کی دعوت، کوئی بھی دعوت ہو، دعوت دینا ہے. اور شریعت کے اعتبار سے، شریعت کی اصطلاح میں دعا کے معنی پکارنا، التجا کرنا، مانگنا، سوال کرنا. دعا میں کیا کرتے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اللہ میری پریشانی دور کر دے، اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، اے اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما، اے اللہ میری پریشانیوں کو دور فرما. دعا میں یہی تو ہوتا ہے، یہی کہتے ہیں ہم اللہ سے. اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم. اور ایک بات دعا کے متعلق خاص یاد رکھیے، بہت پوائنٹ والی بات ہے، بہت نقطے والی بات ہے. انسان اگر یہ سمجھتا ہو، یہ خیال کرتا ہو، اس کا یہ وہم ہو، یہ اس کا گمان ہو کہ میں دعا کروں گا اور میری دعا قبول نہیں ہوگی، یا یہ کہتا ہو کہ میں اتنی دعا کرتا ہوں، اتنی دعا کرتا ہوں، اتنی دعا کرتا ہوں لیکن قبول ہی نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے. اللہ کا وعدہ، اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دعا مانگے اور فوراً ہو جائے. ابھی ہم نے کہا کہ میں کروڑ پتی بن جاؤں اور ایک دم فوراً سے آپ ایک ہی رات میں کروڑ پتی بن جائے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، لیکن اس کی مصلحت کیا ہے؟ چاہے تو ایک رات میں کروڑ پتی بنا بھی دے، لیکن اگر آدمی نہیں بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی. دعا کے 3 درجات ہیں. دعا قبول ہونے کے 3 درجات ہیں، 3 قسمیں بتائی گئی ہے دعا کی قبولیت کی. بہرحال قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے. آدمی چاہے جو بھی دعا مانگے، ہاں وہ نافرمانی کے بارے میں یا رشتے ناطے کو توڑنے کے بارے میں دعا نہیں ہونی چاہیے. نافرمانی، معصیت، گناہ کے بارے میں دعا نہیں ہونی چاہیے، اور رشتے کو توڑنے کے بارے میں دعا نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اگر اچھی دعا، نیک دعا، بھلائی کی دعا انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہوں. اس کی 3 درجے بتائے گئے.
ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو انسان دعا مانگتا ہے اس دعا کو فوری طور پر قبول کر لیتا ہے اور اس کے سوال کو فوری طور پر پورا کر دیتا ہے۔ جو بھی اس نے دعا مانگی ہے، رزق کے لیے، بیماری کے لیے، پریشانی کے لیے، تکلیف کے لیے، کاروبار کے لیے، جس کام کے لیے بھی دعا مانگی ہے، ادھر اس نے دعا مانگی، ادھر اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا درجہ یہ ہے اور دوسرا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو آخرت کے لیے جمع کرتا ہے۔ آدمی دعا مانگتے رہتا ہے، اللہ جمع کرتے رہتا ہے، اور آخرت میں جمع کرنے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو، نیک بندے کو، صالح بندے کو، جس کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے، اس کو اس کے درجات کی بلندی بتائے گا، اس کو یہ درجہ دیا، یہ درجہ دیا، یہ درجہ دیا، وہ بندہ کہے گا، سوچ میں پڑ جائے گا، میں نے اتنے سارے اعمال تو کیے نہیں ہیں، اتنی نیکیاں میں نے کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اتنا بلند مقام، اتنا بڑا رتبہ، اتنا عظیم رتبہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے۔ بندہ اللہ سے سوال کرے گا، اے اللہ تعالیٰ میری کون سی نیکی کے صلے میں، میری کون سی نیکی کے بدلے میں مجھے اتنا اونچا مقام دیا جا رہا ہے، مجھے اتنا بڑا رتبہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جو دنیا میں تو دعائیں مانگتے رہتا تھا، اس دعاؤں کو میں نے تیرے لیے آخرت کے لیے جمع کیا تھا، ذخیرہ بنایا تھا، اور میں آج تجھ کو اس کا یہ بدلہ عطا کر رہا ہوں۔ تو بندہ یہ اس وقت سوچے گا کہ کاش میری ہر دعا کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے ذخیرہ کیا ہوتا، جمع کیا ہوتا، اور اس کا بدلہ مجھے آخرت میں دیتا۔ دو درجے ہوئے، دو طبقات ہوئے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر دعا کا بدلہ دے دیتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے جمع کرتا ہے، آخرت میں اس کا بدلہ دے گا، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آنے والی مصیبت کو، وبال کو، بیماری کو، پریشانی کو، تکلیف کو اللہ دور کر دیتا ہے۔ تین درجات، تین طبقات ہیں دعا کے۔ دعا قبول ہوتی ہے، نہیں قبول ہوگی ایسا ہرگز نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب پکارنے والا، مانگنے والا، سوال کرنے والا مجھ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے اور میرے سامنے گڑ گڑاتا ہے، عاجزی کرتا ہے، تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو اے میرے بندو، تم کو چاہیے کہ تم مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان رکھو، یعنی یقین کے ساتھ دعا مانگو۔ دعا کو رسمی طور پر نہیں مانگنا چاہیے۔ دعا بھی مانگ رہے ہیں، پنکھا دیکھ رہے ہیں، لائٹ دیکھ رہے ہیں، سر کھجا رہے ہیں، ناک میں سے نکال رہے ہیں، سب یہ طریقہ نہیں ہے دعا کا۔ آدمی مگن ہو جائے دعا میں، کس سے مانگ رہا ہے، کس سے سوال کر رہا ہے۔ اور دعا کے بارے میں ایک بات اور آپ سوچئے کہ دعا کا کانٹیکٹ، دعا کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہے، بیچ میں کوئی صلہ، کوئی وسیلہ، کوئی کانٹیکٹ، کوئی تار، کوئی سیٹلائٹ، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ دعا مانگے گا فوراً آسمان پر پہنچ جائے۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو جاہ رانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو
راہ جانے کے لیے فوراً الحمدللہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور ہم اس سے محروم رہتے ہیں۔ دامن جھاڑ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، فوراً بھاگیں گے ہم۔ کتنی بڑی چیز سے ہم محروم رہتے ہیں، اس کا اندازہ لگائیے آپ۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کے لیے گزارش کرتا ہوں، کچھ مانگ کر کے جائیے۔ مسجد میں آئے ہیں، اللہ کے دربار میں آئے ہیں، خالی ہاتھ مت جائیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بیوی نے کہہ دیا ہو کہ اگر دیکھو دیر سے آؤ گے تو کھانا نہیں ملے گا؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ بیوی نے حکم لگا دیا ہو کہ دیر سے آؤ گے تو کھانا نہیں ملے گا؟ ایسا بیوی کی مانیں گی، اللہ کی نہیں مانیں گی۔ اور بیوی اگر یہ کہہ دے کہ نماز پڑھ کر دعا مانگ کر آؤ گے تو ہی کھانا ملے گا، تو ہی ہم جائیں گے؟ ایسے دعا مانگ کر یہاں سے اللہ سے جو ہے التجا کر کے سنتیں پڑھ کر کے جائیں گے؟ میرے بھائیوں، یہ بڑی محرومی ہے ہماری۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے تیرے کردار سے ہے تیرا پریشان ہونا، یعنی تیرے اعمال سے ہی تیری پریشانی ہے۔ تو نہ دعا مانگتا ہے، تو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ جو ہے لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے، دین کے لیے کچھ کام کرتا ہے۔ تیرے کردار سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکلیں آسان ہونا۔ مشکلوں کا آسان ہونا کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دونوں جہاں میں ہے حکومت تیری، دونوں جہاں میں حکومت ہے تیری، گر تو سمجھ جائے تیرا مسلمان ہونا۔ اگر مسلمان اپنا مسلمان ہونا سمجھ جائے اور اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنے لگ جائے تو دونوں جہان میں اس کی حکومت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو پھر آپ کے سامنے اس کے بارے میں کچھ ذکر کیا جائے گا۔ آخری حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ پھر جیسا کہ شروع میں کہا گیا کہ کیونکہ محرم کا مناسب موقع ہے تو اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں عرض کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں کہیں گے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ اکرم، دعا سے زیادہ پسندیدہ، دعا سے زیادہ بڑھ کر دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے جہاں دوسری چیزیں اللہ کو پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اکرم ہے، اللہ کے نزدیک پیاری ہے، ان میں سے ایک دعا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پیاری ہے۔ یوم عاشوراء، اس کے بارے میں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ بس اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس اعتبار سے، جس طور پر اس کے اندر اعمال کیے جاتے ہیں اس کا موازنہ کیا جائے، اگر دوسرے لوگوں کے اعمال کو اور اس عمل کو اگر دیکھا جائے تو شرکیہ کام جو غیر مسلم میں، جیسے ابھی رتھ یاترا تھی، پھر گنوش چترتھی کا ہوگا، اس میں بھی مورتی ہوتی ہے، باجا بجایا جاتا ہے، گانا بجایا جاتا ہے، جبکہ گانا بجانا، ڈھول تاسا وغیرہ اسلام میں حرام ہے۔ ایک معمولی سے معمولی، ان پڑھ سے ان پڑھ، جاہل سے جاہل انسان کو بھی یہ چیز معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان بند کر دیتے تھے سنگیت کی آواز سن کر، گانے بجانے کی آواز کو سن کر کے۔ تو یہ کہاں کا اسلام، یہ کیسا اسلام ہے؟ نبی کے نواسوں نے راہ خدا میں، نبی کے نواسوں نے راہ خدا میں کٹائی تھی گردن، جھکائی نہیں تھی۔ نبی کے نواسوں نے
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی، بھوکے پیاسے رہے، یہاں سبیلیں لگائی جاتی ہے، کولڈ ڈرنک سے، دودھ کولڈ ڈرنک ہے، پتہ نہیں کیا کیا کھانے پینے کا۔ یہ ماتم ہے یا خوشی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اللہ نیک توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ خدا را اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم میری بات پر عمل کرو، خود مطالعہ کرو قرآن کا، حدیث کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا، اور حسین اور حسین رضی اللہ عنہ کی تاریخ کا، ان کے جیون چرتر کا، اور کیسے انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ادھر جلوس نکل رہا ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے۔ نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو چیز فرض ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتے وقت جو کلمات آپ کی زبان پر تھے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا، نماز کو مت چھوڑنا۔ کہاں گیا یہ اسلام؟ ڈھول تاسے میں اسلام ہے یا نماز میں اسلام ہے؟ گانے بجانے میں اسلام ہے یا نماز میں اسلام ہے؟ روزہ رکھا گیا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور اس کی کتنی بڑی فضیلت بتائی۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلها۔ مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، کوئی ایسی ویسی روایت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ثواب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی طاقت عطا فرمائے۔ اللہ ہماری عبادتوں کو، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ روزہ رکھنے کی بات تو ایک طرف، روزہ رکھنے کا تو کوئی خیال ہی نہیں، روزے کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں، روزے کے بارے میں کچھ اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ ناچ گانا بجانا ڈھول تاشا ہو رہا ہے۔ کہاں گئی نبی کی سنت؟ کہاں گئی حسنین کی محبت؟ اصل محبت، اصل چاہت یہ ہے کہ انسان ان کے کہنے پر عمل کرے، ان کے کہنے کے مطابق جو بھی کام ہے، دین کے کام ہے، ان کاموں کو انجام دے، تو انشاءاللہ اس کا مقصد پورا ہوگا، وہ سچی محبت ہوگی، وہ سچا عشق ہوگا، وہ جو ہے ہمارا اسلام کا صحیح کارنامہ ہوگا۔ اللہ ایسے کام سے خوش ہوگا، اللہ ایسی چیزوں سے راضی ہوگا، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوگا۔ بہت بڑا عمل ہے یہ، بہت بڑی نیکی ہے، اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات خاص یہ ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کا تعاون دیکھنا، بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اور دوسرے طریقوں سے نہیں کام کرتے ہیں، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ دیکھنا بھی اس میں شرکت کے برابر ہوگا، اس میں گناہ کے اندر وہ بھی برابر کی شرکت ہوگی، گناہ میں وہ بھی اتنا ہی شامل ہوگا۔ اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی چارہ نہیں ہے، مجبوری ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے، تو ہم خاموشی سے وہاں سے نکل جائے اور اللہ کے حوالے کر دیں۔ اللہ جو ہے ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں برا بھلا کہنا، جن کا اتنا اونچا مقام ہو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دیگر بڑے بڑے صحابہ جن کو عشرۂ مبشرہ میں بعض جو ہے ان کے بارے میں برا بھلا کہنا اور غلط الفاظ زبان سے استعمال کرنا، یہ کہاں کی دانش مندی ہوگی؟ یہ کہاں کا اسلام ہوگا؟ یہ کس طرح کی بات ہوگی؟ تو یہ بالکل غلط ہے، سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور پھر میں آخر میں آپ سے ایک مرتبہ التجا اور گزارش کروں گا کہ
اللہ سے کچھ مانگ کر کے جائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے جائے، دعا مانگ کر کے جائے۔ ایک بات کی اور مجھے خوشی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس خوشی کے اندر اور بھی اضافہ فرمائے اور اس خوشی کو اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھائے کہ 3-4 جمعہ سے مسلسل کہنے کا الحمدللہ کچھ تو اثر ہوا ہے کہ جو لوگ دیر سے آنے والے تھے ان میں کئی لوگوں کو ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ ہم تمام لوگوں کی آنے کو قبول فرمائے، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پہلے آئے ہیں، تو جو ابھی بھی دیر سے آنے والے ہیں یا دیر سے جو آئے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اللہ کے واسطے جمعہ کی اہمیت کو سمجھیے، جمعہ کی فضیلت کو سمجھیے، جمعہ کے مقام کو سمجھیے، اپنی جمعہ کی نماز کے جمعہ کے ثواب کو ضائع مت کیجیے، اس کو بیکار مت کیجیے۔ اذان کے بعد آنے سے جمعہ کی ثواب کا ثواب جو ہے وہ نہیں ملتا ہے، نہیں ملتا ہے، نہیں ملتا ہے۔ فرشتے رجسٹر بند کر کے بیان سننے کے لیے، خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت ہے، اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی اسلام کی محبت ہے، اگر آپ کے دل میں اللہ کا ذرہ برابر بھی اگر ڈر ہے، اگر آپ کے دل میں جمعہ کی تھوڑی سی بھی محبت ہے تو آپ جمعہ اذان سے پہلے آ جائیے، جمعہ سے پہلے آ جائیے، انشاءاللہ ہم کو جمعہ کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل کی آنکھوں سے سمجھنے کی، آنکھوں سے دیکھنا اور بات ہے، دل کی بصیرت اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بصیرت دل کی عطا فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔ قوموا إلى الصلاة۔